اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ سورہ توبہ کی 38 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا غزوہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اور یہ 9 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہو گئے اور غزوہ حنین کا معرکہ پیش آیا، اور پھر طائف کا محاصرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب ان لڑائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر فارغ ہو کر مکے سے مدینہ تشریف لائے تو تھوڑے دنوں اطمینان کا سانس لیا تھا کہ شام کے علاقے سے جو اس زمانے میں رومیوں کا ایک صوبہ تھا، رومیوں کی ایک ریاست تھی، اور مدینے سے تقریباً 8 یا 700 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام تھا جو تبوک کے نام سے مشہور آج بھی ہے۔ یہ شام کے علاقے میں پڑتا ہے، مدینے سے تقریباً 700-800 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ تبوک کا مقام ہے، اور یہ رومیوں کے علاقے میں، رومیوں کے ملک میں یہ علاقہ پڑتا تھا۔ تو اس علاقے سے کچھ تاجر لوگ زیتون کا تیل فروخت کرنے کے لیے مدینہ آئے، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روم کے بادشاہ نے بڑی فوجی تیاری کر رکھی ہے اور بہت زیادہ تعداد انہوں نے جمع کر لیا ہے، اور پولیس کو، لشکر کو پیشگی 1 سال کی تنخواہ بھی ان لوگوں نے دے دی ہے، تاکہ لشکر اور ان کی جو فوج ہے مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف مستعد ہو کر لڑے۔ اور آپ کو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اس زمانے میں ایران اور روم یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں رشیا اور امریکہ سپر پاور ممالک ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں ایران اور روم یہ سپر پاور طاقتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کا رومیوں نے عہد کیا۔ کچھ رومی عیسائی لوگ رومی بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ انتقال ہو گیا ہے۔ غلط خبر ان لوگوں نے پہنچائی، اور یہ غلط خبر پہنچانے والے مدینے کے منافقین لوگ تھے۔ ان کو خبر پہنچائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ انتقال ہو گیا ہے، مدینے کو برباد کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ تو روم کا جو بادشاہ ہرقل تھا، انہوں نے بڑی لشکر کی تیاری کی، اور تیار کر کے ان کو 1 سال کی پیشگی تنخواہیں بھی دے دی، تاکہ مکمل طور پر مطمئن ہو کر کے لشکر لڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ پہلے اس کی مکمل تحقیقات کی۔ تحقیقات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے، رومیوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا مکمل پروگرام بنا لیا ہے، اور تبوک کے مقام پر اپنا لشکر بھی جمع کر دیا ہے۔ 40,000 کا لشکر جرار انہوں نے سرحد پر جمع بھی کر دیا ہے،
اور پیچھے بھی لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں اعلان کیا کہ لڑنے کے لیے بہت مضبوط طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے، اور تمام صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال جمع کرو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو قبائل تھے ادھر ادھر قرب و جوار میں، ان لوگوں کو بھی اس کے لیے تیار کیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ دو، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال لا کر کے جمع کرو جہاد کی تیاری کے لیے، تو اس موقع پر بڑے ہی ایمان افروز واقعات پیش آئے۔ میں ان میں سے کچھ واقعات کا تذکرہ کرتا ہوں جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا ہے، مضبوط لشکر سے، مضبوط طاقت سے مقابلہ کرنا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور جا کر کے پورے گھر کا سامان جھاڑو وغیرہ دے کر کے جو کچھ بھی گھر کے اندر تھا اس کو ایک تھیلے میں بند کیا، اور بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اس موقع پر ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میری مالی پوزیشن ذرا اچھی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نیکیوں میں بڑھ جاؤں، یہ پہلا موقع ہے نیکیوں سے بڑھنے کا۔ اس کے پاس ذرا مالی حیثیت کمزور ہے، میری ذرا مالی حیثیت مضبوط ہے، تو چلو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں میں۔ یاد رکھ لیجئے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا یہ جائز ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا جائز ہے، دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے کہ اس نے ایک کار خرید ہے میں دو کار خرید لوں، اس نے ایک پراٹ خریدا میں دو پراٹ خرید لوں، اس نے ایک محل بنایا میں بھی ایک محل بنا لوں۔ دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرنا جائز نہیں، دینی معاملات میں مقابلہ کرنا جائز ہے کہ وہ آدمی روزانہ 5 پارے تلاوت کرتا میں 6 پارے پڑھوں گا، روزانہ وہ اتنی رکعتیں نفل پڑھتا میں اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، تو اور وہ فلاں آدمی اتنا صدقہ خیرات کرتا میں اتنا کروں گا۔ دنیاوی معاملات میں جائز نہیں، دینی معاملات میں مقابلہ کرنا یہ جائز ہے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ مقابلہ ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، اپنے گھر کا پورا سامان 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟